پڑھتے ہیں آج کا جی یہ آیت نمبر 114 ختم ہو کر 115 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی۔ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا جس طرف بھی، فَأَيْنَمَا جس طرف بھی، تُوَلُّوا تم رخ پھیرو گے، رخ کرو گے یا رخ پھیرو گے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تم جس طرف بھی رخ کرو گے، جس طرف بھی چہرہ کرو گے، فَثَمَّ پس ثَمَّ وہیں، فَثَمَّ تو وہیں، وجہ اللہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ اِنَّ بے شک اللہ اللہ تعالی واسع بہت وسعت والے ہیں، علیم علم والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ ویسے تو یہ باقاعدہ ایک پورا مستقل مضمون ہے جو دوسرے پارے میں شروع ہوگا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس کا تعلق ہے قبلے کے ساتھ۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت میں اپنا رخ کسی مخصوص سمت کی طرف ہم کرتے ہیں۔ اصل میں جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت ایک قبلہ تھا خانہ کعبہ، ایک قبلہ تھا بیت المقدس۔ یہود و نصارہ جو تھے ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ مشرکین چونکہ مکہ میں رہتے تھے اور بیت اللہ ان کے لیے زیادہ عظمت کی جگہ تھی، اسی لیے ان کا رجحان خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ مسلمانوں نے کچھ عرصہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز جب پڑھی تو مشرکین کہنے لگے لو ہمارے طریقے پہ ہیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی کہتے تھے اپنے آپ کو۔ جس مسجد کے جس جگہ کے ہم متولی ہیں نا، یہ مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے طریقے پہ آ جائیں گے۔ اب اس وقت مشرکین خوش تھے اور یہود و نصارہ کو اس پر اعتراض تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا تو یہود و نصارہ خوش ہو گئے، بولو جی دیکھو ہمارے قبلے پہ آ گئے، بات ہی ختم، ابھی دیکھنا یہ سارا ہمارا طریقہ اختیار کر لیں گے۔ اب مشرکین ناراض۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد حکم فرمایا کہ اب بیت المقدس ختم، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ قبلہ۔ پھر دوبارہ ایک نیا وہ مسئلہ شروع کر لیا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی، اصل چیز نہ بیت المقدس ہے اور اصل چیز نہ خانہ کعبہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا حکم۔ اللہ تعالیٰ جب فرمائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو تو تمہاری نماز ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ٹھیک۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اصل چیز یہ ہے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اسی لیے ایک شرعاً مسئلہ یہ ہے، کوئی شخص ایسی جگہ پہ ہے جہاں قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا،
کہ قبلہ کس طرف ہے، نماز پڑھنی ہے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے. کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ آدمی فیصلہ کر سکے کہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے. تو وہ تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دے اور اس کا ذہن جس طرف متوجہ ہو کہ قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ دے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لے. بعد میں اگر اس کو یہ پتا چلے کہ او ہو میرا رخ غلط تھا، قبلہ تو اس سمت میں تھا، اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ جس سمت میں بھی گیا ہے اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی ذات موجود ہے. تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے. مشرق بھی اللہ کا ہے، آپ جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں، آپ میں سے میرا خیال ہے سب حضرات جانتے ہوں گے، ایک مسجد ہے اس کا نام ہے قبلتین. مسجد کا نام ہے قبلتین. جو لوگ حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں تو اس مسجد میں بھی جاتے ہیں. بلکہ اگر ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں مسجد قبلتین لکھیں تو وہ مسجد سامنے آ جائے گی. اس مسجد میں ایک ہی نماز، ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اور یہ غالباً عصر کی نماز تھی. دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. اب وہ دو قبلے پتہ کیسے تھے؟ یہ اور وہ. میں اس مسجد میں جب گیا، اچھا میں نے مسجد قبلتین ہے، میں نے وہاں ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا پہلے جب نماز ہو رہی تھی تو کس رخ پہ ہو رہی تھی؟ اس نے کہا اس رخ پہ. اب نماز ہو رہی ہے اس رخ پہ، تو بالکل اپوزٹ ہے. بالکل میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا. اب کیونکہ اگر رخ اس طرف پھرا ہے نا، ادھر پھرا ہے رخ، وہ امام تو بیچارہ پیچھے رہ گیا، امام تو پیچھے رہ گیا، مقتدی آگے، امام سب سے پیچھے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا پھر کیسے ہوا؟ تو وہاں ایک نا صاحب، وہ ان کے جو علماء ہوتے ہیں، مطوع جسے کہا جاتا ہے، اس نے پھر مجھے بتایا. اس نے کہا کہ جب رخ پھرا ہے نا اس طرف تو لوگوں نے امام صاحب کو جگہ دی. امام صاحب وہاں سے چلے ہیں اور آگے آئے ہیں. اب امام صاحب آگے آئے اور بقیہ نماز انہوں نے آگے آ کر مکمل کی. تو جب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی اللہ کے لیے تھی، اور جب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہ بھی اللہ کے لیے ہے. حالانکہ ایک نماز کا کچھ حصہ بالکل مختلف سمت میں رخ کر کے پڑھا گیا، اور اسی نماز کا ایک حصہ بالکل مختلف سمت کے اندر رخ کر کے پڑھا گیا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. لیکن جس طرف بھی رخ کرنا، اس کا تعین ہم نہیں کریں گے، اس کا تعین اللہ کی ذات کرے گی. اس کا تعین ہم نہیں کریں گے، اس کا تعین اللہ کی ذات کرے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع علیم، بڑی وسعت والے اور علم والے. وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ، بنا لی، اللہ تعالی نے، ولدن، اولاد. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، بیٹا بنا لیا، یا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی. سبحانہ، اللہ اس غلط تصور سے بالکل پاک ہیں. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہیں، اللہ اس سے بری ہے. بلکہ لہو، اسی اللہ کے لیے ہے، ماں، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے. سب کا مالک اللہ ہے.
کلن سب کے سب، لہو اسی کے، قانتون فرما بردار ہیں، کل لہو قانتون سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ دو مخلوقات ایسی ہیں، دو مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا اور اس اختیار کی بنا پر کہیں کہیں وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر جاتی ہیں۔ صرف دو مخلوق ہیں، ایک انسان اور ایک جنات۔ انسان وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، اور جنات وہ بھی کہیں کہیں اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ کر جاتے ہیں۔ ان دو مخلوقات کے سوا کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اپنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو صرف اللہ جانتے ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جتنی مخلوقات ہیں اور ان کی تعداد خرب میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ انسانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی، یعنی جو انگلیوں پر گنی جانے والی ہے، اتنی ہے انسانوں کی تعداد۔ آج انسان بہت بڑی تعداد میں ہے۔ کتنی ہی تعداد ہے جی؟ 8 ارب، 8 ارب بس۔ اللہ کی مخلوق ہے فرشتے، وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے۔ جس طرح زمین پر خانہ کعبہ ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ زمین پر انسان طواف کرتے ہیں اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے بیت المعمور بنا ہوا ہے، اور روزانہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، 70,000۔ جو 70,000 ایک دفعہ کر لے، قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ اور زمین و آسمان کو بنے ہوئے سینکڑوں سال نہیں ہوئے، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں سال ہو چکے ہیں۔ اور اربوں سال سے فرشتے 70,000 فرشتہ روزانہ اس بیت المعمور کا طواف کر رہا ہے، اور جس کو ایک دفعہ سعادت مل گئی، قیامت تک اس کو دوبارہ اس کی باری نہیں آنے والی۔ کل لہو قانتون۔ اب یہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ انسان جو ہے نا، اس کی تو سمجھے کہ کوئی اللہ نے اس کو عزت بڑی دی ہے، بہت بڑی عزت دی ہے، بہت رتبہ دیا ہے، ورنہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کبھی انسان غور کر لینا اپنے آپ پر۔ طاقت بیچارے کی یہ ہے کہ ہوا کی رفتار تھوڑی سی تیز ہو جائے تو یہ کھڑا نہیں رہ سکتا، یہ گر جائے گا۔ اس کی جسمانی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اس کے وجود کے اندر اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے۔ وہ بیلنس جہاں پر بھی ذرا اوپر نیچے ہوا، یہ بندہ گیا۔ یہ شوگر دیکھ لیجئے، یہ بلڈ پریشر دیکھ لیجئے، یہ آپ جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ دیکھ لیجئے۔ لو جی 100 سے اوپر ہوا، بندہ ہے مرنے والا۔ بی پی ذرا تھوڑا سا ہائی ہوا، کہیں وہ دماغ اڑا کے رکھ دے گا، کہیں دل اڑا کے رکھ دے گا، کہیں گردے اڑا کے رکھ دے گا۔ شوگر ذرا اوپر نیچے ہوئی۔ ہمارے یہاں ایک نمازی ساتھی ابھی زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی صحت سلامتی دے، امان اللہ صاحب ہوا کرتے تھے۔ شوگر لو ہو جاتی تھی، وہ اچھا بھلا صحت مند آدمی، وہ کھڑا کھڑا یوں گر پڑتا تھا، نماز کی حالت میں گر پڑتا تھا۔ پھر ان کی جیب کے اندر وہ ڈبی ہوتی تھی، اس میں چینی ہوتی تھی، وہ ان کے منہ میں ڈالی جاتی، آہستہ 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 شوگر نارمل ہوتی، وہ پھر کھڑے ہو جاتے۔ ہائی ہو گئی، بندہ گیا۔
گرمی زیادہ ہے، او ہو لوگ مر گئے، سردی زیادہ ہے، او ہو لوگ مر گئے، وہ کرونا آ گیا لوگ مرنا شروع ہو گئے، ڈینگی آ گیا لوگ مرنا شروع ہو گئے، بخار ملیریا فلاں فلاں لوگ مرنا شروع ہو گئے، ٹائیفائیڈ آ گیا لوگ مرنا شروع ہو گئے. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان مخلوقات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے یہ انسان. اور وہ مخلوقات ایسی ہیں، میں صرف اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا، قوم لوط ہے اس کو تباہ کرنا ہے. حضرت جبرائیل امین نے اپنے پروں کے کناروں سے 4 بڑے بڑے شہر، لوگ موجود شہر، ان کے اندر گھر بھی، ان کے اندر پہاڑ بھی، ان کے اندر دریا بھی، ان کے اندر صحرا بھی، ان کے اندر جنگلات بھی، سب کچھ 4 بڑے بڑے شہروں کو اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کے ایسے پٹخ دیا. شہر شہر شہر، پلر نہیں اٹھایا، کوئی ایک گھر نہیں اٹھایا، شہر، 4 شہر. والمؤتفقہ، الٹی ہوئی بستیوں والے، یہ قرآن کریم میں بار بار آئے گا. اتنی بڑی اللہ کی مخلوقات، وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی فرما بردار، وہ سب اللہ کی فرما بردار. ہم 24ویں پارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا، ائتیا طوعا او کرہا، ہاں بھائی بولو میری فرما برداری تم نے کرنی ہے، خوشی سے کرو گے یا ناخوشی سے؟ قالتا اطینا طائعین، دونوں نے کہا اے اللہ ہم خوشی سے آپ کی فرما برداری کریں گے. 7 آسمان 7 زمینیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار. کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار. یہ انسان پتہ نہیں کس زوم کے اندر آ کر اللہ کی نافرمانی کا سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا حکم ماننے سے پتہ نہیں کس زوم میں آ کر، کوئی حیثیت نہیں اس کی کوئی اوقات نہیں. ابھی ایسے عجیب عجیب واقعات سامنے آتے ہیں. ہمارے یہاں ایک نمازی ساتھی موجود ہیں کلاس میں، ان کے داماد کا انتقال ہوا. انتقال کیسے ہوا؟ وضو کرنے لگا تو اس نے نا یوں ناک میں پانی ڈالا، شاید تھوڑا سا ذرا جلدی میں وہ تیزی سے کر گیا، ایک چھینٹ اڑی، وہ چھینٹ نا یوں اوپر کی طرف چلی گئی، یہ چیز اس کی موت کا سبب بنی. یہ چیز اس کی موت کا سبب بنی. فلاں چیز کھائی، وومیٹنگ ہونا شروع ہوئی، ہسپتال لے کر گئے، یہ خراب وہ خراب، بندہ گیا. بلڈ پریشر ذرا سا شوٹ کر گیا، کیا ہو گیا جی؟ بندہ مر گیا. کچھ بھی نہیں، انسان کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا کیڑا اس کو کاٹ جائے نا تو ہفتوں بیچارے کی ہائے ہائے اور وائے وائے وہ نہیں رکتی. چھوٹا سا کیڑا، وہ ڈینگی بخار کو لے لو، وہ ڈینگی کیا تھا؟ مچھر تھا نا، وہ کاٹ گیا، اب بندے کا یہ حال ہے. جو ہم نے سنا ہے ابھی، یہ جو کووڈ آیا ہوا ہے، وائرس ہے، ارے نظر بھی نہیں آتا اور بندہ مار دیتا ہے. نظر بھی نہیں آتا اور بندہ مار دیتا ہے. فرشتوں کو تو موت ہی نہیں آتی، فرشتوں کو تو بیماری ہی نہیں لگتی، فرشتوں کو تو موت ہی نہیں، ان کا تو ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوتا، ان کو تو تکلیف ہی نہیں پہنچتی. لیکن پھر بھی وہ کوئی ان کے اندر تکبر نہیں ہے، کوئی ان کے اندر زعم نہیں ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار. انسان کو ان سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے. وہ کمزور ہے بہت زیادہ، وہ انسان بہت زیادہ کمزور ہے. سانپ ڈس لے مر گیا، کتا کاٹ لے مر گیا. خیر یہ تو سانپ اور کتے تو بڑی چیزیں ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے. اللہ اکبر. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ اللہ کی ذات پر وہ الزام ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم، یہ انسان جو ہے نا، آدم کا بچہ، یہ گالی دیتا ہے مجھے. ہاں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے. یہ انسان کا جو بچہ ہے نا، یہ مجھے گالی دیتا ہے. اور
اس کا گالی دینا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، یعنی ناجائز اولاد اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اولاد نہیں ہے اللہ کی وہ۔ اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 16ویں پارے میں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس بات پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ بات کہنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں، اور یہ مجرم 3 تھے اس وقت، یہود، نصارہ اور مشرکین۔ یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنائی، سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ لہو، اس کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، کلن، سب کے سب، لہو، اسی کے، قانتون، فرما بردار ہیں، بدیع، وہ موجد ہے، موجد، ابتداءً پیدا کرنے والا، ابتداءً، موجد ابتداءً پیدا کرنے والا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، وَإِذَا، اور جب، قضا، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، امرن، کسی کام کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، کہتے ہیں، لہو، اس چیز کو، اس کام کو کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو پھر اس کو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ایسی قدرت والی ذات، ایسی طاقت والی ذات، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور زمینیں بنائی، یہ بہت بڑا عمل تھا، چھوٹا عمل نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں تھا، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا بہت بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے کوئی لیبر نہیں لگانی پڑی، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے ٹینڈر نہیں پاس کرنے پڑے، کوئی ٹھیکے نہیں دینے پڑے، لوگ نہیں اکٹھے کرنے پڑے، مٹیریل اکٹھا نہیں کرنا پڑا۔ کیا ہوا؟ آسمان کا فیصلہ ہو گیا کہ میں نے بنانا ہے، اللہ کی زبان اقدس سے ایک لفظ ارشاد ہوا، کن، اے آسمان بن جا، اور کن، اے زمینوں بن جاؤ، فیکون، آسمان بھی بن گئے اور زمینیں بھی بن گئی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے کن، یعنی اب ایک کائنات تو تباہ ہو جا، فیکون، تو پھر وہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کے موجد ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَقُولُ لَهُ، اس کو فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ بس آج یہاں تک، ہمارا ٹائم اصل میں تھوڑا سا اوور ہو گیا۔